السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی ایک اور اہم کڑی کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے اللہ کی یاد میں جینا۔ اللہ کی یاد میں جینا، اللہ کو یاد کرنا، یہ ممکن نہیں ہے جب تک ہم اللہ کے بارے میں سوچیں نہیں۔ ہمارے ہاں اللہ کی یاد کو اللہ کی تصور سے، اس کے احساس سے جدا کر دیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ کی یاد کے نام پر ہم عربی زبان کے وہ اذکار پڑھتے ہیں جن کا مطلب بھی ہمیں نہیں معلوم ہوتا، یا انہیں پڑھتے وقت ہمارے اندر کوئی فیلنگ پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس قرآن مجید اس ذکر کو ایک مستقل مطالبے کے طور پر پیش کرتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر، اس کے احسانات پر غور و فکر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ ہم اپنی ذات میں جو ہم پر نعمتیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں غور کرتے ہیں، انفس و آفاق کی نشانیوں کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں، اس ایک نوالے کو جو ہمارے حلق سے اتر رہا ہے، وجود میں لانے کے لیے پوری کائنات کو حرکت میں آنا پڑا ہے۔ آسمان سے ہوا آئی، بادل آئے، بارش آئی، زمین کی زرخیزی تھی، دریا تھے، کنویں تھے، چشمے تھے، انہوں نے اس دھرتی کو سیراب کیا۔ اس کے بعد فصل اگتی ہے، اس کو سورج حرارت دیتا ہے، اس کو روشنی دیتا ہے۔ اس کے بعد فضا اس کو آکسیجن دیتی ہے، زمین کی زرخیزی اس کو نمو دیتی ہے، اور پھر اتنے ساری کائناتی قوتوں کی مکمل ہم آہنگی کے بعد پھر ہم وہ فصل حاصل کرتے ہیں جو ہمارے پیٹ میں جاتی ہے، اور یا اس فصل کو جانور کھاتے ہیں، اور وہ جانور پھر ہمارے غذا کا حصہ بنتے ہیں۔ تو ایک لمحے کے لیے آدمی سوچے تو حیران رہ جائے کہ اس دنیا میں جہاں پر کسی فری لنچ کا کوئی تصور نہیں ہے، ایک نوالا جو میں بغیر سوچے کھا لیتا ہوں، اس کو وجود میں لانے کے لیے کتنی کائناتی طاقتیں حرکت میں آئی ہیں۔ تو پھر انسان کا کھانا کھانا نہیں رہے گا، وہ عبادت بن جائے گا، اور انسان بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے گا اور الحمدللہ کہہ کر کھانے کو ختم کرے گا۔ تو یہ ایک مثال ہے جو بتاتی ہے کہ اللہ کی یاد کیا ہوتی ہے۔ ایک پورا تصور ہوتا ہے، اور اس تصور کے بعد پھر آدمی اللہ کا نام لیتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے، یہ تو ہر وقت ممکن نہیں ہے کہ آدمی فکری مراقبہ کرے، تو اس لیے عام طور پر کچھ متعین ذکر مقرر کر دیے گئے ہیں، لیکن وقفے وقفے سے کچھ وقت نکال کے ہمیں فکر بھی کرنا چاہیے، سوچنا بھی چاہیے، مراقبہ بھی کرنا چاہیے۔ مراقبہ سے مراد ذہنی مراقبہ ہے، غور و فکر کا عمل ہے۔ اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی بڑی گہری محبت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنی ربوبیت کے، ہماری پرورش کے کیا کیا انتظام فرمائے ہیں۔ تو یہ چیز بھی انسان کو اللہ سے بہت قریب کرتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔